تو آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ 70 کی دہائی کی ایک ایسی کہانی ہے جو سننے میں بہت سادہ لگتی ہے، لیکن اس کا اثر بہت گہرا تھا۔ جی یہ کہانی ہے چپکو تحریک کی، یعنی درختوں کو بچانے کے لیے ان سے لپٹ جانے کی۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ صرف درختوں کو گلے لگانے کی کہانی نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ کیسے گاؤں کی چند عورتوں کے ایک جرأت مندانہ قدم نے پورے ملک کی سوچ بدل دی۔ اور اس میں دیکھیں، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ماحولیات کی جد و جہد سے کئی زیادہ تھی۔ اچھا، یہ تو بقا، مقام حقوق اور عدم تشدد پر مبنی مزاحمت کی ایک ایسی طاقتور مثال بن گئی جس نے بڑے بڑے سوالات کھڑے کر دیے۔ اچھا، تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ سارا تنازع کھڑائی کیوں ہوا؟ 70 کی دہائی میں اتراکھنڈ کے جنگلات میں ایسا کیا ہو رہا تھا؟ ہماری ذرائع کے مطابق حکومت نے تجارتی کمپنیوں کو جنگل کاٹنے کے ٹھیکے دینا شروع کر دیے۔ اوکے۔ حکومت کے لیے یہ ترقی اور آپ کہہ لیں معیشت کا معاملہ تھا۔ لکڑی ایک وسیلہ تھی، لیکن وہاں بسنے والے گاؤں والوں کے لیے وہ جنگل صرف لکڑی نہیں تھا۔ ہاں، وہ ان کی زندگی کی بنیاد تھا۔ جی بالکل، ان کی زندگی کی بنیاد تھا۔ اور یہ صرف مادی انحصار تو نہیں تھا، ہے نا؟ ذرائع کے مطابق اس میں ایک روحانی اور ثقافتی تعلق بھی شامل تھا۔ یقیناً یہ جنگل ان کے لیے مقدس تھے، ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھے۔ صحیح۔ اور اسی لیے جب حکومت نے اسے صرف لکڑی کے طور پر دیکھا تو یہ ان کی پوری شناخت پر حملہ تھا۔ ان کے لیے جانوروں کا چارہ، جلانے کی لکڑی، یہاں تک کہ پانی کا ذریعہ، سب کچھ وہیں سے آتا تھا۔ سب کچھ انہی جنگلات سے وابستہ تھا۔ یہ تو ان کی بقا کا سوال بن گیا تھا۔ تو یہاں کہانی ایک ڈرامٹک موڑ لیتی ہے۔ جب کلہاڑیوں کی آوازیں قریب آئیں اور لکڑے ہارے درخت کاٹنے پہنچے تو گاؤں والوں نے کیا کیا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ مرد کہیں کام پر گئے ہوئے تھے تو گاؤں کی عورتوں نے ذمہ داری سنبھالی۔ اچھا۔ گورا دیوی نامی خاتون نے 27 دوسری خواتین کو اکٹھا کیا اور وہ سیدھا لکڑہاروں کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ انہوں نے ایک بہت ہی طاقتور بات کہی، یہ جنگل ہماری ماں کا گھر ہے، پہلے ہمیں کاٹو پھر ہمارے درختوں کو ہاتھ لگانا۔ اور یہ کہہ کر وہ سب درختوں سے لپٹ گئیں۔ جی وہیں اسی وقت وہ سب درختوں سے چمٹ گئیں۔ اس لمحے کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو جب یہ عورتیں درختوں سے لپٹ گئیں، لکڑہاروں نے کیا کیا؟ کوئی تصادم ہوا؟ نہیں، ان کی ہمت اور یہ غیر متوقع مزاحمت دیکھ کر لکڑہارے الجھن میں پڑ گئے۔ وہ تیار نہیں تھے اس کے لیے؟ بالکل نہیں، اور آخرکار انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ ایک چھوٹی سی مقامی فتح تھی، لیکن اس کی گونج بہت دور تک گئی۔ یہی میرا اگلا سوال تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کا یہ احتجاج پورے ملک میں ایک تحریک کیسے بن گیا؟ یہ خبر آگ کی طرح کیسے پھیلی؟ دیکھیں، یہ صرف افواہوں سے نہیں پھیلا، اس میں سندر لال بہوگنا اور چاندی پرساد بھٹ جیسے کارکنوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اچھا، انہوں نے اسے منظم کیا؟ جی، انہوں نے گاؤں گاؤں پیدل سفر کیے، لوک گیتوں اور کہانیوں کے ذریعے چپکو کا پیغام پھیلایا اور میڈیا کی توجہ بھی حاصل کی۔ صحیح۔ انہوں نے اس مقامی مسئلے کو قومی سطح پر اٹھا کر ایک بڑی بحث کا حصہ بنا دیا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس تحریک نے کیا بڑی تبدیلی پیدا کی؟ اور اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ صرف درخت بچانے کی تحریک نہیں تھی، یہ دراصل ماحولیاتی انصاف کی پہلی بڑی مثالوں میں سے ایک تھی۔ اس نے یہ سوال اٹھایا کہ قدرتی وسائل پر پہلا حق کس کا ہے؟ مقامی کمیونٹی کا؟ جی، مقامی کمیونٹی کا، جو صدیوں سے وہاں رہ رہی ہے اور ان کی حفاظت کر رہی ہے، یا پھر دور بیٹھی حکومت اور کارپوریشنز کا؟ یعنی اس نے تو ترقی کے پورے ماڈل پر ہی سوال اٹھا دیا۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چپکو تحریک صرف درختوں کو بچانے کی کہانی نہیں، بلکہ یہ اس بنیادی اصول کو قائم کرنے کی جدوجہد تھی کہ ماحول سے جڑے فیصلے ان لوگوں کی آواز سنے بغیر نہیں کیے جا سکتے جن کی زندگیاں اس پر منحصر ہے۔ بالکل، اور یہ ایک اہم سوال بھی اٹھاتا ہے جس پر آج بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ جی؟ کہ آج کی دنیا میں جہاں ماحولیاتی چیلنجز زیادہ پیچیدہ اور عالمی سطح پر ہیں، اس درخت کو گلے لگانے کا جدید متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دلچسپ سوال ہے۔ وہ کون سے ایسے سادہ مگر طاقتور اقدام ہیں جو آج کے دور میں ویسی ہی تبدیلی لا سکتے ہیں؟